سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا مرجانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم لوگوں نے کل یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہم لوگوں نے کل کے درس کو سماعت کیا۔ آج کا جو درس ہے نبی اور رسول، یعنی کہ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، نبیوں کے بارے میں کس طرح سے عقیدت رکھنی چاہیے، اس حوالے سے سماعت کریں گے، پڑھیں گے۔ نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک رسول ہوتے ہیں اور ایک نبی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہمارے نبی ہیں وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، دونوں ہیں۔ رسول کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رسول کے معنی ہے کہ خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا، یعنی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ رسالت میں فائز ہوتے ہیں اور خدا تبارک و تعالیٰ کا احکام، اس کا پیغام وہ لے کر کے دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ خدا کا پیغام ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ ان کو کہتے ہیں رسول، جو رسالت پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نبی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا علم ہو، ان کو کہتے ہیں نبی، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ اب یہ حکم بتا دو، اب اس پر بولو عمل کرنے کے لیے لوگوں کو، اب اس طرح بولو چلنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں نبی۔ چاہے وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کلام فرما کر کے اور اس کا پیغام کو عام کرے، یا تو فرشتہ لے کر آئے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، آیتوں کو سنا دیتے تھے، آپ اس کو سن لیتے تھے اور آپ صحابہ کرام سے فرماتے تھے صحابہ اس کو لکھ لو اور آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تب ان کو کہتے ہیں نبی۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو رسالت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، سبحان اللہ۔ نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، یعنی کئی ایسے نبی ہیں جو رسول بھی ہیں اور کئی فرشتے رسول ہیں، فرشتوں میں سے بھی رسول ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل امین بھی رسول ہیں، یہ بھی رسول ہے۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت و رسالت کا جو معاملہ رکھا نا، اس میں نہ کوئی جن، حالانکہ جن بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کا تھا، اور وہ انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا، جیسا کہ قرآن میں جب بھی ذکر آیا ہے انسان اور جن کا تو پہلے جن کا آتا ہے، جیسے وما خلقت الجن، یعنی کہ جنات والانس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کرے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، عبادت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں کسی کو بھی نبوت یا رسالت عطا نہیں کی ہے، بلکہ صرف فرشتوں میں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی جو مرد ہیں، انسانوں میں جو مرد ہے کسی عورت کو نہیں،
جو مرد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ ولی بننے کے لیے چاہے تو عبادت و ریاضت کے ذریعے چاہے تو ولایت مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم خود رب کی عبادت کرے، راتوں بھر رب کی عبادت کرے، جب چاہے تب حمد پڑھتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، لیکن یہ تمام اعمال کرنے سے نبوت نہیں ملتی ہے۔ ولایت مل سکتی ہے لیکن نبوت نہیں ملتی ہے۔ عبادت اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی، البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پہلے سے ہی پیدا فرماتا ہے، پہلے سے ہی پیدا فرماتا ہے۔ اب ذرا وہابیوں کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے نا وہ 40 سال کے بعد ملی ہے۔ کیا نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد ملی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور شان یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں کسی کو نبوت و رسالت نہیں عطا فرمایا تھا، اس وقت بھی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس وقت بھی سب سے پہلے، یہ تو پہلے 40 سال کی بہت دور کی بات ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عبادت و ریاضت یا کسی کام کے بنیاد پر کسی کو نبوت و رسالت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت و رسالت اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لائق پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا ہی فرماتا ہے۔ جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے، بھلے وہ اعلان نبوت نہ کیے ہو، لیکن ان کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، بھلے وہ لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، لیکن پہلے ہی سے وہ ان کا عمل، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہو۔ نبی کا چال چلن شکل و صورت حسب و نسب، نبی کا چال چلن شکل و صورت حسب و نسب، طور طریقہ بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عیب دار نہیں پیدا فرماتا ہے، بلکہ عیب سے پاک فرماتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء، سبحان اللہ، آپ کا مقام تو تمام نبیوں میں اعلیٰ و عرفہ ہے، تو پھر آپ کو اگر کوئی عیب دار سمجھے، آپ کی شان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم اطہر میں کوئی نسخ نکالے، بھلا وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جو یہ نہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے، جو یہ مانے کہ کوئی اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی بھی جا سکتی ہے، تو بھی وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک جس کو نبوت و رسالت عطا کیے، آج تک کسی سے بھی نبوت و رسالت نہیں چھینا۔ حالانکہ ولایت چھینی جا سکتی ہے، لیکن نبوت و رسالت نہیں چھینے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نبوت و رسالت بھی چھین لی جائے گی، تو پھر وہ کافر ہے۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم سے مراد ہوتا ہے بے گناہ، اس نے کبھی بھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی ایسی مخلوق پیدا فرمایا جو معصوم ہے، یعنی کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہو ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی ہے اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی
گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی نبی پر یہ تہمت لگائے کہ فلاں نبی یا فلاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کوئی مراد لے کر کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اس لیے عام نہیں فرمایا کہ اس وقت بڑے بڑے بہادر جابر تھے، اس سے ڈرتے تھے، وہ کافر ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے وقت کے فرعون، شداد، نمرود سڑے پڑے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے نا اس کے ڈر سے اللہ کے کوئی بھی احکام کو نہیں روکا۔ آپ نے جاری و ساری رکھا، اللہ کے دین کا کام کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہے، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو فرشتہ رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے مقام بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ جب ایک نبی کا یہ مقام ہو سکتا ہے، ذرا سوچ سکتے ہیں نبیوں کے نبی کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اور وہ نبی کسی اور کا نبی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی حضور محمد